السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ عافیت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر دعا ہے کہ سننے والے جہاں بھی ہیں پاک پروردگار ان کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو ہر قسم کی ناگہانی آفت اور اپنے نفسوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرا نام ہے فریال سہیل اور کتاب حسن انجام کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ طبیعت کی خرابی اور کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر اگلی کہانیوں میں جو تاخیر ہوئی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اگلی کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر اپنی نیتوں کو جانچ لیتے ہیں کہ یہ کتاب میں پڑھ کیوں رہی ہوں اور آپ سن کیوں رہی ہیں۔ وجہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال میں ایسی تبدیلی لائیں جس سے ہمارا رب راضی ہو اور ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب ہو انشاءاللہ۔ تو ہماری اگلی کہانی ہے اچھے کام کا اچھا نتیجہ۔ اس کو تحریر کیا ہے ڈاکٹر مہرالنساء سے۔ بسم اللہ۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں نے اپنی جاب کے دوران بہت سے لوگوں کو جان کنی کے اس عالم میں دیکھا ہے جب سانس حلق سے جدا ہو رہا ہوتا ہے اور لبوں سے سوائے اپنے رب کے نام کے ہر بات نکلتی ہے۔ ان تمام لوگوں میں سے جو میرے سامنے فوت ہوئے، مجھے صرف دو ایسے لوگ یاد آتے ہیں جن کے ہونٹوں پہ جان نکلتے وقت کلمہ طیبہ تھا۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب میں اوکاڑا کے ایک ہسپتال میں تعینات تھی۔ یہ سخت تکان سے بھرپور شب و روز تھے۔ ادھر ذرا کمر سیدھی کرنے بیٹھتی اور ادھر مریض آ جاتا۔ آنکھ بھی نہ لگی ہوتی کہ پھر سے اٹھنا پڑتا، مگر ہم ڈاکٹروں کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی ہی ایک صبح میں ایمرجنسی میں ایک مریض کے ساتھ موجود تھی۔ صبح ابھی تازہ تھی، سورج نے ٹھیک سے آسمان کے پیچھے سے جھانکنا بھی نہیں شروع کیا تھا کہ ایک شخص کو لایا گیا۔ یوں تو ایمرجنسی میں دن رات بہت سے لوگ لائے جاتے ہیں، مگر کچھ آپ کو مدتوں یاد رہتے ہیں۔ وہ بھی ایسا ہی ایک شخص تھا۔ عمر کوئی 50 کے لگ بھگ ہوگی، گندمی رنگت، دیکھنے میں سادہ لو، مطمئن چہرہ۔ اس پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہ تھی۔ ایسی روشن پیشانیاں دیکھ کر ایک دفعہ تو انسان ٹھٹکتا ہی ہے۔ میں بھی ٹھہر گئی تھی۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کو ابھی ابھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کیا، ڈرپ لگائی اور دوائی دے کر ابھی گئے ہی تھے کہ مریض کی طبیعت پھر بگڑنے لگی۔ گھر والے فوراً ڈاکٹر کو بلانے دوڑے۔ مریض کے آس پاس لوگ جمع ہونے لگے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ جان کنی کا لمحہ تھا۔ میں بھی گویا سانس روکے اس ہجوم کا حصہ بنی کھڑی تھی، جن میں سے ایک ملک الموت بھی تھا۔ ڈاکٹر آ گئے، اس کو بچانے کی ہر ممکن انسانی کوشش کی جانے لگی، مگر اس کی حالت غیر ہوتی چلی گئی۔ مجھے لگا میری اپنی آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ ایسے ہمیشہ نہیں ہوتا، مگر ایسی روشن پیشانی والے لوگ بھی تو ہمیشہ میرے سامنے نہیں آتے تھے۔ میں اس کے گھر والوں کی طرف گئی، ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کب سے بیمار ہے؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں نے کیا پوچھنا تھا، کیا پوچھنا چاہتی تھی میں۔ مریض کی ہسٹری، اس مرض کی تفصیل جو ابھی مریض کے ساتھ ختم ہونے جا رہا تھا، یا انتھک ریاضتوں کا راز جو کسی بھی انسان کو نور عطا کر دیتی ہیں۔ اور تب انہوں نے کہا یہ امام مسجد ہے۔ یہ اس وقت جاگتے ہیں جب زمانے کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو تکبیر کے لیے ہاتھ اس وقت بلند کرتے ہیں جب دنیا ہاتھ گرائے غافل پڑی ہوتی ہے۔ برسوں سے مسجد کی پاسبانی کرنے والے وہ ایک امام مسجد تھے۔ میں سنتی گئی اور میرے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگتا گیا۔ اس صبح بھی وہ منہ اندھیرے اٹھے تھے، نماز فجر کی امامت کروائی، اس کے بعد ننھے منھے بچوں کو قرآن پڑھانے لگے۔ اور ہاں، بالکل اسی وقت جب کتاب اللہ ان کے ہاتھ میں تھی
اور بہت سی معصوم آوازوں کی تلاوت ان کی سماعتوں میں تھی۔ ہاں، عین اسی وقت ان کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہارٹ اٹیک قرآن کی محفل میں ہی ہوا تھا۔ بتانے والے نے بتانا بند کر دیا کیونکہ سامنے لیٹے امام مسجد کی سانسیں اب ٹوٹ رہی تھیں، آنکھیں بند تھیں اور کوئی اندیکھا انجانا وجود ہم سب کے سامنے کھڑا ان کی روح قبض کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور تب میں نے ان کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے سنا، وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ حالت تھی جب ان کو ہر شے بھول جانی چاہیے تھی۔ یہ ابدی نیند میں جانے کی حالت تھی، مگر اس وقت بھی لبوں سے کلمہ ادا ہو رہا تھا۔ میں بالکل مسحور ہو کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میرے آنسو کیوں بہہ رہے تھے، مگر ہاں، میں نے اتنا ضرور سوچا تھا کہ جو ہر صبح منہ اندھیر اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہو، پھر مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا نام پکار کر دوسروں کو بھی نیند سے جگاتا ہو، وہ کیسے ہمیشگی کی نیند میں جانے سے قبل اللہ کا نام نہیں لے گا۔ عادتیں محبتوں سے زیادہ پختہ اور دیر پا ہوتی ہیں۔ عادتیں محبتوں سے زیادہ پختہ اور دیر پا ہوتی ہیں۔ امام مسجد نے ہمارے سامنے دم توڑ دیا اور ان کے گاؤں والے ان کو اسٹریچر میں ڈال کر وہاں سے لے گئے۔ ہجوم بھی بکھر گیا اور ہسپتال میں روزمرہ کے کام سر انجام دیے جانے لگے۔ گویا ہر شے معمول پہ آنے لگی، لیکن اگر کچھ معمول پہ نہیں آیا تو وہ میرا دل تھا۔ زندگی میں تندرستی اور جوان مردی کی حالت میں کیے ہوئے اچھے اعمال، مثلاً قرآن مجید کی تعلیم دینا، خاتمہ بالخیر کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں کل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آج سے اور ابھی سے کا طرز عمل اپنانا چاہیے۔ موت بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتی، کیونکہ جب ملک الموت کو حکم مل جائے تو پہنچنے میں دیر نہیں کرتے۔ اور اس کہانی کا یہی سبق ہے۔ اللہ کی کتاب کو تھام لیجئے، تھام لیجئے، تھام لیجئے۔ صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، آپ کا ناطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے اس کی کتاب سے۔ اور کل نہیں، آج کرنا ہے خیر کا کام، آج کرنا ہے نیکی کا کام۔ فاستبقوا الخیرات۔ اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے نیک اعمال اور دعا۔ اس کو تحریر کرتی ہیں صدف ضیاء۔ انسان کامیابی کے کسی مرحلے میں ہو یا ناکامی کے، وہ اونچے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو یا سمندر کی عمیق گہرائی میں ڈوب چکا ہو، دعا اس کو ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ میں نے زندگی کا ایک عرصہ یہ سوچ کر ضائع کیا کہ میری دعا جانے قبول ہوگی بھی یا نہیں، لیکن بہت دیر سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا تو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو پہلے اس یقین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر سے دہراؤں گی، دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو پہلے اس یقین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ سبق میں نے اپنی پرنانی کی زندگی سے سیکھا۔ سرگودا کے ایک گاؤں چک 53 شمالی میں میری پرنانی رہتی تھیں۔ جتنا میں نے ان کے متعلق سنا اور میرے بڑوں نے دیکھا، وہ بہت سادہ، نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان کی بہت سی پیاری عادتوں میں سے ایک عادت ان کا دعائیں مانگنا تھا، جو غم میں اور خوشی میں، تنگی میں، آسانی میں، بیماری میں اور صحت میں ہمیشہ ان کی زبان کو تر کیے رکھتی۔ جب وہ نماز پڑھتی تو دعا مانگتی کہ اے اللہ، میرا خاتمہ نیک کرنا، مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو، اور جس دن میں فوت ہوں وہ جمعرات جمعے کا دن ہو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اسلام تن آسان لوگوں کا دین ہے۔ بھائی جو فارغ ہے وہی کرتا ہے اتنی عبادتیں، مگر کیا غم انسان کے پاس فراغت اور سکون رہنے دیتے ہیں؟
میری پرنانے کی زندگی میں بھی بہت دکھ تھے۔ ان کی 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا 15 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو بظاہر لگتا گویا 15 برس کی ریاضتیں اور محنتیں اکارت چلی گئیں۔ 6 بیٹیاں بھلے تھیں مگر وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہیں اور جن کی خبر پر چہرے کا رنگ سیاہ پڑنے لگتا ہے، ان کے ہونے کی خواہش کی محبت تو کبھی بھی انسان نے اپنے دل میں نہیں رکھی۔ آدم کی اولاد کی حب الشہوات شروع ہی بیٹے سے ہوتی ہیں، سو ان کے شوہر نے بھی بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ اب وہ تھیں اور ان کی 6 بیٹیاں، مگر انہوں نے بیٹیوں کو بہت محنت سے پالا اور دینی تعلیم دلوائی۔ یوں ایک عمر گزر گئی فرائض نبھاتے نبھاتے۔ بڑھاپے میں اللہ نے انہیں حج کی سعادت عطا فرمائی۔ وہاں سے اپنے لیے کفن کا کپڑا خرید کر لائیں۔ انسان کو بھی کیسے کیسے الہام ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ہم سے زیادہ حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ موت کے لیے ہمہ وقت تیار اور اس کا سامنا کرنے کی جرأت رکھنے والے۔ جب سے وہ حج سے واپس آئیں تو بیمار رہنے لگیں۔ تقریباً 1 سال بیمار رہیں۔ ایک دن سخت بخار ہوا۔ بدھ کا دن تھا۔ سخت بیماری میں بھی اپنی ازلی دعائیں لبوں پر رہیں۔ 2 دن بخار رہا، آخر کار جمعہ کا دن آ گیا۔ صبح سے وہ سب کو اپنی طرف بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سب مجھے مل لیں، اس کے بعد میں کبھی نہیں ملوں گی۔ اپنے رب تعالیٰ سے حسن ظن اور قبولیت دعا کا اتنا کامل یقین۔ بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی، گویا معلوم تھا کہ اللہ ان کا مان ضرور رکھے گا۔ جمعے کی اذان ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کرواؤ۔ نانی اماں نے انہیں وضو کروا دیا، پھر کہنے لگی کہ مجھے جائے نماز پر بٹھاؤ۔ نماز شروع ہی کی تھی کہ نزا کا وقت آ گیا۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا، منہ اوپر کی طرف اٹھایا، شہادت کی انگلی اٹھائی، آنکھوں میں آنسو آئے اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور جمعہ کے دن فوت ہوئیں۔ انہوں نے عبادت کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر کی دعا کو جس طرح اپنی زندگی میں لازم رکھا اور جس طرح ہم نے اس دعا کی قبولیت کی جھلک ان کے آخری وقت میں دیکھی، وہ آج بھی دل پہ رکت طاری کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت کے اعلیٰ ترین بالا خانوں میں جگہ دے، آمین رب العالمین۔ یہیں پر ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مزید اس کتاب سے پڑھنے کی توفیق دے۔ ان 2 کہانیوں سے سبق یہی کہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے، بدگمان کبھی بھی نہیں ہونا انشاءاللہ۔ مجھے سننے کے لیے شکریہ، جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔